أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى واو اور لو کاش، ترا دیکھتے، اذ جب، وقفو کھڑے کیے جائیں گے، علی النار آگ پر، فقالو پس کہیں گے، یا لیتنا ہائے افسوس، نرد لوٹائے جائیں ہم، ولا اور نہ، نکذب جھٹلائیں گے ہم، بآیات ربنا اپنے رب کی آیات کو، ونکون اور ہو جائیں گے ہم، من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 27۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات کو بیان فرمایا ہے، خصوصاً توحید، رسالت اور معاد قیامت اور ما بعد القیامت کے ذکر کو کہتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کے احوال کو بیان فرمایا کہ جو قیامت کے انکاری تھے ان کی کئی صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ جب وہ اللہ کے عذاب اور جہنم کو دیکھیں گے تو اپنے اعمال کے انکاری ہو جائیں گے کہ نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا، ہم تو بالکل آپ کے فرما بردار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء سے بلوائیں گے کہ یہی ہاتھ، یہی پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے کہ انہوں نے یہ کام کیے تھے۔ پھر بھی وہ انکاری ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ مناظر سامنے لے آئیں گے کہ دیکھو کہ تم اس جگہ پر، اس حالت میں، اس مقام پر یہ کام کر رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، ہمیں آپ دنیا میں لوٹا دیں، ہم پکے سچے مسلمان ہو جائیں گے، بس ایک مرتبہ آپ ہمیں لوٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا کہ اگر میں ان کو دنیا میں بھیج دوں، لعادوا، پھر بھی دوبارہ یہی کام کریں گے جس سے میں نے ان کو منع کیا۔ انسانی فطرت دیکھیں، انسان اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کتنے ہم جنازے دیکھتے ہیں، کتنی اموات دیکھتے ہیں، کتنے ایسے احوال دیکھتے ہیں کہ سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چند دن کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد وہی دنیا داری، وہی مگن ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں۔ اسی منظر کو بیان کیا ہے کہ کفار کہ جب جہنم کو دیکھیں گے، اس کی ہولناکیاں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر اگر اللہ نے فرمایا میں نے ان کو لوٹا بھی دیا، لوٹانا نہیں ہوگا کیونکہ فیصلہ اٹل ہے، لوٹا بھی دیا پھر بھی لعادوا، وہی کام کریں گے جن سے میں نے ان کو روکا ہے۔ یہ ہے ایک انسان کی فطرت، اس کے باوجود میرا رب رزق روک نہیں رہا۔
اس کے باوجود میرے رب نے انسانی معاشرے سے خوشیوں کو نہیں چھینا، اس کے باوجود بھی میرے رب نے اسی انسان کو ڈھیل دے رکھی ہے، جس کو وہ کہتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں، چالاک ہوں، بچ گیا۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب یہ آگ پر کھڑے ہوں گے، آگ کی تپش کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، جہنم کی پکڑ، جہنم کی عذاب، جہنم کی سختیوں کو دیکھیں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، پھر یہی انسان ہوگا، کہے گا یا لیتنا، ہائے افسوس، نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، بس ایک مرتبہ ہم لوٹا دیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم سچے مومن ہو جائیں گے۔ آگے میرے رب نے فرمایا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، بلکہ بدا لهم، ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانوا، جو تھے، یخفون، چھپاتے، من قبل، پہلے سے، ولو، اور اگر، ردو، لوٹائے جائیں، لعادو، البتہ دوبارہ کریں گے، لما نہو، لما، وہ جو کہ نہو، روکا گیا، عنہ، اس سے، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَكَاذِبُونَ، البتہ جھوٹے ہیں۔ وہی بات کہ اللہ نے فرمایا اگر میں ان کو لوٹا بھی دوں، لَعَادُوا، یہ دوبارہ وہی کریں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ یہاں فرمایا بل بدا لهم ما كانوا يخفون، کہ اب وہ چیز جو ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اسلام یہ فطرت میں داخل ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس فطرت کو انسان بسا اوقات چھپا کر منافق ہو جاتا ہے، بسا اوقات انکار کر کے کافر ہو جاتا ہے، بسا اوقات اس کے اوپر عمل کر کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، دلائل کی دنیا میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ملحدین، الحاد، جو بظاہر خدا کے بھی منکر ہیں، ملحدین، منکرین، جو خدا کے منکر ہیں، دلائل کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے ضد اور ہٹ درمی کے۔ فرمایا بل بدا لہم، اب وہ جو ہٹ درمی تھی دنیا میں، وہ اس ضد کی بنا پر وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ آج جب انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا، وہ جو دل میں چھپا رکھا تھا حقیقت کو، اب وہ ظاہر ہو رہی ہے، اب وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ وہ انسان ہے کہ اگر میں ان کو بھیج بھی دوں، لعادو، پھر بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ منکر ہو جائے گا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موت کے منہ سے نکلتے ہیں، بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بھئی بچنا بالکل ممکن نہیں ہے بھائی، 80%، 90%، بس یہ ہے کہ یہ مہمان ہے۔ ایسے بہت سے ہوتے ہیں۔ پھر وہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سالہ سال گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہونی چاہیے کہ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل 90% بچنے کے چانس نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب صحت یاب ہو جائیں تو 24 گھنٹے سجدہ ریز ہونے چاہیے۔ حقیقت تو یہی ہے نا کہ اب جو موت کے منہ سے نکلے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہی غفلت، وہی دین سے دوری،
وہی یہ ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہیں اپنے کانوں سے، وہی جا رہے ہوتے ہیں 5 منٹ سجدے کرنے کی، 5 منٹ رب کے سامنے آ کے اللہ کی عبادت کی توفیق ہی نہیں ہے۔ یہ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو موت کے منہ سے، بظاہر یہی ہوتا ہے نا کہ یہ ایسے ہے کہ کیسے یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جہنم کو دیکھے، جہنم کو دیکھنے کے بعد اس کو دنیا میں لوٹا دیا جائے، بجائے وہ اللہ کی عبادت کرنے کے وہ اللہ کا انکاری ہو جائے۔ بظاہر عقل اس چیز کا تصور نہیں کرتا، عقل اس چیز کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنے بڑے عذاب کو، موت کو، حشر نشر کو دیکھنے کے باوجود بندہ دنیا میں واپس آئے اور اس کا انکاری ہو جائے۔ لیکن اگر دیکھا جائے حقیقت میں ایسے ہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ موت کے منہ سے واپس آتے ہیں، بجائے اللہ کے راضی کرنے کے وہ اللہ سے پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وَقَالُوا اور کہیں گے، ان نہیں، ہیا یہ، الا مگر، حیاتنا الدنیا دنیا کی زندگی، وما اور نہیں، نحن ہم، بمبعوثین اٹھائے جائیں گے۔ کفار کی حالت یہ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے، مرنا ہے اس کے بعد مٹی مٹی ہو جانا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے۔ آج اگر ہماری صبح جانا ہو، ہم نے حیدرآباد، کتنا تیاری کرتے ہیں، پیسوں کا انتظام، گاڑی کا انتظام، گرمی سردی کا انتظام سب کرتے ہیں ہم۔ جانا کہاں ہے؟ صرف حیدرآباد جانا ہے، ایک دن کے لیے جانا ہے، پتہ ہے نا کہ انتظام کر رہے ہیں۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ جب مرنا ہے تو اس کا کیا انتظام ہے؟ حالت یہی ہے ہماری انسان کی فطرت میں۔ اگر میں کہوں یا آپ کا کوئی جاننے والا ہو، کہتے صبح چلا جاؤں گا، اور اگر کہیں کہ بھئی تیاری تو کرو، صبح جانا ہے، سفر ہے، تیاری تو کرو، وہ کہتا ہے نہیں نہیں کرتا۔ باپ بھی کہتا ہے بڑا بیوقوف ہے، ایسے ہے نا، باپ بھی کہتا ہے، رشتہ دار بھی کہتے ہیں بھئی سفر پہ جا رہے ہو، وہی انتظام ہی نہیں ہے، وہاں آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ ہے، وہاں سردی ہے، کپڑے کون سے لے کے جا رہے ہو؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں، کپڑے کون سے لے کے جا رہے ہو، کیسے جا رہے ہو؟ کبھی سوچا ہے کہ کہاں ہے ہمارے دادا، کہاں ہے پردادا، کہاں ہے باپ، کہاں ہے ہمارا؟ آج تو ان کی قبریں بھی ہمیں معلوم نہیں ہیں، بس یہی ہے، یہی کہیں ہے بھائی، یا تو یہ والی قبر ہے، یا یہ ہے، یا یہ ہے، یہی ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے باپ کے لیے، یا تو یہ قبر ہے، یا یہ ہے، یہ ہے۔ کیا ہماری اولاد آئے گی ہمارے پیچھے؟ ہمیں اپنے باپ کی قبر معلوم نہیں ہے، تو ہم نے ان بچوں کے لیے، ان اولاد، ہمارے باپ نے بھی ہمارے لیے یہی ایسے وقت پاس کیا تھا، گرمی سردی کے اندر ایسے محنت کی تھی، آج ان کا آخری آرام گاہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز سے غافل ہو کر اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہا ہوں، تو کیا میرے بچوں کو میری قبر یاد ہوگی؟ سوچے، اسی سوچ کے لیے قرآن ہے۔ اور اس میں کس کا اختلاف ہے؟ نہ بریلوی کا، نہ اس دیوبندیوں کا، نہ جماعت اسلامیوں کا، کس کا اختلاف ہے؟ جو متفقن علیہ بات ہے قرآن کی، اس پر تو آئیں، یہ فکر تو لاحق ہو جائے، باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَلَوْ اور اگر، تَرَى دیکھتے آپ، اذ وقفوا جب کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے سامنے، قال کہے گا رب، الیسا کیا نہیں، ھذا یہ، بالحق سچ،
قالو کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی، قال فرمائے گا فذوقوا پس چکھو عذاب بیما وہ جو کہ کنتم تھے تم تکفرون انکار کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اس واقعے کی وضاحت فرمائی، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اے نبی جی آپ دیکھیں گے یہ آج آپ کے سامنے اللہ اور آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ وقفوا علی ربہم، جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا الیس ھذا بالحق، یہ وہی دن ہے جو پیارے پیغمبر تمہیں کہتے تھے، یہ وہی دن ہے جو قرآن کریم کے اندر صراحتاً آیا، یہ وہی دن ہے کہ جس میں عقلی نقلی دلائل تھے تمہارے سامنے، یہ دیکھو حق ہے۔ قالوا بلا ربنا، وہ قسم کہیں گے کھائیں گے اللہ کی قسم یہ دن تو سچا تھا، لیکن میرا رب کہے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب لوٹنا تو ہے نہیں، یہاں تو دنیا کا امتحان ہے، سپلی آتی ہے دوسرے سال امتحان ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ امتحان ہے کہ جو ناکام ہوا تو اس میں کوئی سپلی کا چانس نہیں۔ لیکن کیا ہم نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، میں یہ نہیں کہ ہم نہیں، میں نے کیا کیا، اس دن کے لیے میرے پاس کیا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ 2 دن اگر سردیوں میں چلے جائیں پہاڑی علاقے میں برف باری میں تو کتنا سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے بھلے آپ اس کے اوپر مٹی کم ڈالیں تاکہ اس کو نکلنے میں آسانی ہو، آج تک نہیں نکلا، آج تک نہیں نکلا، پھر کیسے کیا ہوگا؟ یہی فکر ہے، اسی فکر کا نام دین ہے، یہی فکر جب قرآن پیدا ہو جائے انسان ایک نہ ایک دن سنور جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔